بھیڑا سے شیر شاہ سوری خوشاب پہنچا۔ خواص خان اس کے ساتھ تھا۔ یہاں شیر شاہ سوری کو معلوم ہوا کہ ہمایوں اور کامران ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں اور مختلف راستوں پر چلے گئے ہیں۔ خود شیر شاہ سوری نے خوشاب ہی میں قیام کیا اور خواص خان کو حکم دیا کہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ جہلم کے مغربی کنارے ہمایوں کے تعاقب میں لگ جائے۔ شیر شاہ سوری کا حکم ملتے ہی خواص خان بڑی تیزی سے ہمایوں اور اس کے لشکر کے تعاقب میں لگ گیا۔ بعض مورخ تو یہ کہتے ہیں کہ خواص خان نے ہمایوں پر حملہ آور ہونے کی جرت نہ کی، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ خیال ان مورخین کا ہے جو شیر شاہ سوری کے خلاف اور ہمایوں کے حق میں لکھنے کی قسم کھائے ہوئے تھے۔ وہ ہمایوں کی خاطر سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید بنانے کا عزم رکھتے تھے، ورنہ خواص خان تو شیر شاہ سوری کا وہ نڈر، جرری اور دلیر جرنیل تھا جس نے کہ 2 بار چوسا اور لگرام میں ہمایوں کی فوجوں کی دھجیاں بکھیر دی تھی، اور یہ خواص خان ہی تھا جس کی وجہ سے شیر شاہ سوری کو ہمایوں کے خلاف شاندار فتح نصیب ہوئی۔ ہمایوں سے کسی قسم کا تصادم نہ ہونا خواص خان کی کمزوری نہ تھی، بلکہ وہ شیر شاہ کے آہنی ضبط و نظام کا ثبوت ہے۔ شیر شاہ سوری دور بیٹھے ہوئے بھی اپنے حکام اور اپنی فوج کی نقل و حرکت کی رہنمائی کر سکتا تھا، اور خواص خان جیسا جرری، دلیر اور بہادر سپہ سالار بھی اس کے احکام کی خلاف ورزی کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ ہمایوں نے کچھ عرصہ اپنے بھائی مرزا ہندال اور چچا ناصر مرزا کے ساتھ اچ میں قیام کیا، اور ملتان اور اچ کا درمیانی علاقہ ان دنوں ایک نو مسلم کے تسلط میں تھا جس کا نام لنگاہ تھا۔ یہ لنگاہ قبیلے سے تھا اور مرزا کامران کا باج گزار تھا۔ ہمایوں جب اس کے علاقے میں پہنچا تو اس بخشو لنگاہ نے ہمایوں کے ساتھ بڑا عمدہ سلوک کیا۔ ہمایوں نے اسے خان صاحب کا خطاب عطا کیا۔ ہمایوں کا یہ فعل ایسا تھا گویا وہ دہلی کے تخت پر جلوہ افروز ہو اور اعزاز و خطاب بخشنے کا اسے حق حاصل ہو۔ بخشو لنگاہ نے ہمایوں کی مدد اس ڈر کی وجہ سے نہیں کی تھی کہ ہمایوں ہندوستان کا شہنشاہ ہے، بلکہ وہ سندھ کے ارغون حکمران سے انتقام لینا چاہتا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ کچھ دن ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ اس کے علاقے میں قیام کرے، اس کے بعد سندھ میں داخل ہو اور سندھ کے ارغون حکمرانوں کو نقصان پہنچائے۔ کچھ دن بخشو لنگاہ کے ہاں قیام کرنے کے بعد بخشو لنگاہ کے پاس سے ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ سندھ کے ریگستانوں میں داخل ہوا۔ خواص خان ہمایوں کا تعاقب کرتا ہوا سندھ کے کناروں تک جا پہنچا۔ اچ سے 23 میل جنوب میں جہاں دریائے ستلج پنجاب کے دوسرے 4 دریاؤں سے جا ملتا ہے، کچھ دن قیام کیے رکھا۔ یہاں سے خواص خان کو ہمایوں کے راستے کا پتہ نہ لگ سکا کہ ہمایوں کدھر گیا ہے۔ دوسری طرف ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ روہڑی کی سیدھی سڑک چھوڑ کر جنوب مشرق کی جانب مڑ گیا۔ ہمایوں 26 جنوری 1541 عیسوی کو اپنے بھائی مرزا ہندال اور چچا ناصر مرزا کے ساتھ روہڑی پہنچ گیا، جہاں بھکر قلعے کے گورنر نے بڑی گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا۔ مغرور ہمایوں نے بھکر کے گورنر کی اس مہمان نوازی کو اس کی کمزوری سے منسوب کیا اور فوراً حکم دیا کہ گورنر اطاعت قبول کر کے قلعہ اس کے حوالے کر دے۔ یوں بھکر میں داخل ہو کر اور قیام کرنے کے بعد اپنے بھائی اور چچا کے ساتھ ہمایوں کسی قدر سکون اور اطمینان محسوس کرنے لگا۔ خواص خان کو جب خبر ہوئی کہ ہمایوں اپنے لشکر اور بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ روہڑی پہنچ گیا ہے تو اس نے ملتان میں پڑاؤ کر لیا تھا۔ یہ خبریں شیر شاہ سوری کو بھی پہنچ چکی تھیں، لہٰذا شیر شاہ سوری بھی اپنے لشکر کے ساتھ ملتان خواص خان کے پاس پہنچ گیا اور دونوں کے متحدہ لشکر نے ملتان میں قیام کر لیا تھا۔ ملتان میں قیام کے دوران ایک روز نیرمل اور کملاوتی دونوں اپنے خیمے میں خاموش بیٹھی تھیں کہ کملاوتی نے نیرمل کو مخاطب کیا کہ دیکھو نیرمل، میں بڑی بے چینی سے اب تک تمہارے جواب کا انتظار کرتی رہی ہوں۔ تم سے میں نے یاد دہانی اس لیے نہیں کرائی کہ گزشتہ دنوں کے دوران لشکر مار دھاڑ میں ہی مصروف رہا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سے کہیں اور اسی طرح میں سمجھتی تھی کہ تمہیں اس بھاگ دوڑ میں فیصلہ کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا۔ اب جبکہ گزشتہ کئی روز سے لشکر نے ملتان میں قیام کر رکھا ہے تو میں تم سے سوال کروں گی کہ جو التجا میں نے تم سے کی تھی اس کے متعلق تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ نیرمل نے تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر غور سے کملاوتی کی طرف دیکھا، پھر خیمے میں اس کی آہستہ اور سرگوشی ملی جلی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا کہ دیکھو کملاوتی میری بیٹی، جو کام تم مجھ سے لینا چاہتی ہو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر خواص خان نے تمہارے بھائی پالاموں کو قتل کیا ہے تو تم اس کا حق رکھتی ہو کہ اپنے بھائی کا خواص خان سے انتقام لو اور اسے قتل کرو۔ اس سلسلے میں نے ارادہ کر لیا ہے، بلکہ یوں جانو کہ یہ میرا عزم صمیم ہے کہ میں پوری طرح تمہارے ساتھ دوں گی تاکہ تم خواص خان سے انتقام لے سکو اور اسے ٹھکانے لگا سکو۔ پر دیکھو میرے اس فیصلے کے ساتھ ساتھ کچھ خطرات اور خدشات بھی وابستہ ہیں۔ نیرمل کے ان الفاظ سے کملاوتی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیسے خطرات؟
निर्मल पहले की तरह सरगोशी में कहने लगी कि सुनो कमलावती, अगर तुम बेखबरी में ख्वास खान पर हाथ डालती हो और उसे कत्ल कर देती हो तो याद रखो, क्योंकि तुमने मेरे पास क़याम कर रखा है और जब तुम पर कत्ल का शक हो जाएगा तुम्हारे साथ मैं भी धर ली जाऊंगी, और मैं अब इस उम्र में अपना अंजाम ऐसा नहीं देखना चाहती। देखो कमलावती, मैं तुम्हारा साथ देने का मुसम्मम इरादा किए हुए हूँ, लेकिन ये काम करने से पहले तुम्हें कुछ ऐसी मंसूबाबंदी करनी होगी कि मैं आसानी से यहाँ से निकल सकूं और मेरी जान महफूज रहे और तुम भी अपना आप बचाकर लश्कर से निकल जाओ। निर्मल के खामोश होने पर कमलावती ने हल्का सा कहकहा लगाया और कहने लगी कि निर्मल, तुमने मुझे डरा ही दिया था। जिन खदशात का तुमने जिक्र किया है इनकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। देखो निर्मल, मैं ख्वास खान पर किसी मुनासिब वक्त में ही हाथ डालूंगी, यूं ही उस पर हमलावर होकर अपनी जान के अलावा तुम्हें भी खतरे में नहीं डालूंगी। मैंने जब ख्वास खान को कत्ल करना हुआ वस्ती हिंद या उसके आसपास जाकर करूंगी, और उसे कत्ल करने से पहले मैं अपने चंद एतबार के खास आदमियों को भी वहां बुला लूंगी और उनकी मदद से ख्वास खान को ठिकाने लगाने के बाद मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर महफूज मस्कन की तरफ चली जाऊंगी। एक ऐसा मस्कन जहां शेरशाह सूरी के किसी जासूस या उसके किसी भी आदमी से हमें कोई खतरा न होगा। कमलावती की इस गुफ्तगू पर निर्मल ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि देखो कमलावती, अगर तू ऐसा कर गुजरे तो मैं समझूंगी कि ये तेरा मुझ पर एहसान है। निर्मल के खुश होने पर कमलावती फिर बोली कि देखो निर्मल, अब जबकि तू मुझ पर एतमाद कर चुकी है और मेरे काम में मेरी मदद करने का भी मुसम्मम इरादा कर चुकी है, तो मैं तुम्हें अपने एक और इरादे से भी आगाह करती हूँ जो अब तक मैंने पोशीदा रखा है। कमलावती के इन अल्फाज पर निर्मल ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा और पूछा कि कैसा इरादा। कमलावती जवाब में कहने लगी कि देखो निर्मल, मुझे इस बात का भी बेहद दुख और सदमा है कि गंगा ने इस्लाम कबूल कर लिया है और एक मुसलमान लड़की बनकर उसने ख्वास खान से शादी की है। तू जानती है गंगा कभी रोहतास की राजकुमारी थी और राजकुमारी की हैसियत से मेरा मोहतरम, मेरा अजीज महारथ उसे पसंद करता था। महारथ ने गुमनाम तौर पर गंगा के स्वयंवर में भी हिस्सा लिया था, लेकिन महारथ की बदकिस्मती के ख्वास खान ने ये स्वयंवर जीत लिया। फिर महारथ विधवा आश्रम से भी गंगा को इसलिए उठा लाया कि वो जुनून की हद तक उसे चाहता था, पर बुरा हो इस ख्वास खान का कि ये वहां भी पहुंच गया। गंगा को उसने हासिल कर लिया और महारथ का काम तमाम कर दिया। मेरा भाई पालामो अपने कुछ साथियों के साथ भाग निकलने में कामयाब हुआ। फिर पुर्तगालियों के साथ मिलकर उसने एक कुव्वत तैयार की, पर इस ख्वास खान ने हमला आवर होकर उस कुव्वत का भी खात्मा किया और मेरे भाई को भी कत्ल कर दिया। ख्वास खान को तो मैं महावत और पालामो के कत्ल की सजा में कत्ल करना चाहती हूँ, जबकि मैं गंगा को भी मौत के घाट उतार देना चाहती हूँ, इस बिना पर कि उसने अपना धर्म तर्क करके क्यों इस्लाम कबूल किया। तुम्हें मेरी इस तजवीज से कोई इख्तलाफ तो नहीं? निर्मल झट कहने लगी कि नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। कमलावती थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर अजीब से अंदाज में उसने निर्मल की तरफ देखा और पूछा, निर्मल, मैंने सुन रखा है कि तुमने भी इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम्हारी गुफ्तगू से भी ये जाहिर होता है। निर्मल झट से कहने लगी कि तू दुरुस्त कहती है कमलावती, पर यह सारा कुछ मैंने जाहिरी तौर पर किया हुआ है। अंदरूनी तौर पर मैं कट्टर हिंदू हूँ और इसी पर अमल पैरा हूँ। निर्मल का जवाब सुनकर कमलावती खुश हो गई। वो अपनी जगह से उठी और मजीद कहने लगी कि सुनो निर्मल, अब जबकि तू मेरा साथ देने का मुकम्मल तहिया कर चुकी है तो मैं अपने काम की इब्तदा करने लगी हूँ। आज से मैं ख्वास खान और गंगा के खेमे में हर रोज जाया करूंगी, उनके खेमे की सफाई सुथराई किया करूंगी और खेमे के हर काम की देखभाल के साथ साथ सारा काम खुद अपने हाथों से करूंगी। इस तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता ख्वास खान और गंगा दोनों का एतमाद हासिल करने की कोशिश करूंगी। फिर जब ये लोग यहाँ से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो मैं अपने मोतबर और काबिल एतमाद साथियों को भी वहाँ ले जाऊंगी और उनकी मदद से मैं ख्वास खान और गंगा का काम तमाम कर दूंगी। अब तुम खेमे में बैठो, मैं गंगा और ख्वास खान के खेमे की तरफ जाती हूँ। इसके साथ ही कमला देवी खेमे से निकल गई। ख्वास खान और गंगा दोनों मियाँ बीवी अपने खेमे में बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे कि खेमे के दरवाजे पर कमलावती नमूदार हुई। उसे देखते ही गंगा जरा पीछे हटकर बैठ गई, संभली और फिर बुलंद आवाज में कहने लगी कि कमलावती, क्या बात है, आ जाओ, तुम दरवाजे पर क्यों रुक गई हो? कमलावती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, फिर वो गंगा के सामने जा खड़ी हुई। उसने अपने पहलू में हाथ मारा और कहा कि बैठो, तुम खड़ी क्यों हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकवा है जो यूं रूठी रूठी लग रही हो? कमलावती गंगा के पहलू में बैठ गई, फिर बड़ी खुशकुन आवाज में कहने लगी। उसने कहा कि मैं आप दोनों से एक इल्तिजा और एक इल्तमास करने आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों मुझे मायूस नहीं करेंगे। ख्वास खान बड़े गौर से कमलावती की तरफ देखते हुए पूछने लगा कि कैसी इल्तिजा और कैसी इल्तमास? कमलावती ने कहा कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं निर्मल के साथ खेमे में बेकार पड़े पड़े तंग आ चुकी हूँ।
میرا وقت نہیں گزرتا. میری خواہش ہے کہ میں آپ کے خیمے کے ان سارے کمروں کی ساری صفائی ستھرائی خود کروں اور خیمے کی دیکھ بھال کے علاوہ جو دوسرا کام ہے وہ بھی اپنے ذمے لے لوں. اس طرح میرا وقت اچھا گزر جائے گا. کملاوتی نے یہ بات دھیمی دھیمی مسکراہٹ میں کہی تھی. خواص خان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ گنگا پہلے ہی بول پڑی. کہنے لگی, کملاوتی تو کیوں زحمت کرتی ہے؟ اپنے خیمے کا کام میں خود ہی کر لیتی ہوں اور کبھی کبھی نیرمل بھی اس سلسلے میں آ کر میرا ہاتھ بٹا دیتی ہے. کملاوتی جھٹ بولی, دیکھ راجکماری گنگا, تم دونوں میاں بیوی کا کافی بڑا خیمہ ہے جس میں کئی کمرے ہیں. نیرمل اب بوڑھی ہو چکی ہے, وہ زیادہ کام نہیں کر سکتی. میں چاہتی ہوں کہ اس کی جگہ میں خود آپ دونوں کے خیمے کی صفائی ستھرائی کروں. یوں جانو ایسا کرنے میں سکون محسوس کروں گی اور میرا وقت بھی اچھا گزر جائے گا. نیرمل کے ساتھ خیمے میں بیکار پڑے پڑے میں تنگ آ چکی ہوں. گنگا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی. پھر کہنے لگی, دیکھو کملاوتی, اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو اپنی مرضی سے جو چاہے کر لے, میں تمہارے آڑے نہیں آؤں گی. اس پر کملاوتی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر ایسا ہے تو میں آپ دونوں کی بڑی شکر گزار اور ممنون ہوں اور میں بھی اس کام کی ابتدا کرتی ہوں. خواص خان بھی اس موقع پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اچھا گنگا, میں ایک کام کے سلسلے میں شیرشاہ کی طرف جاتا ہوں, تم دونوں مل کر خیمے کی صفائی کرو. خواص خان باہر نکل گیا تھا جبکہ کملاوتی اٹھ کر خیمے کا کام کرنے لگی. گنگا اسے ساتھ ساتھ ہر کام سمجھاتی چلی جا رہی تھی. یوں اب کملاوتی نے ہر روز خواص خان اور گنگا کے خیمے میں آ کر سارا کام کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ دن بدن خواص خان اور گنگا کا اعتماد اور بھروسہ حاصل کرتی چلی گئی تھی. ملتان میں ایک ماہ قیام کے دوران شیرشاہ سوری عجیب سے شش و پنج اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہا. اسے ہمایوں, اس کے بھائیوں اور اس کے دوسرے سالاروں سے مختلف خدشات تھے. اسے ہمایوں سے جو کہ سندھ میں تھا, کامران سے جو کہ کابل میں تھا اور ہمایوں کا سالار مرزا حیدر جو کہ کشمیر میں اس وقت اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا, انتہا درجے کی فکر مندی تھی. وہ ان کے متعلق فکر مند تھا اور اسے خدشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی کسی مناسب وقت پر پلٹ کر پنجاب یا اس سے باہر دہلی کی سلطنت پر حملہ آور نہ ہو جائے. کافی سوچ و بچار کے بعد آخر شیرشاہ سوری اس نتیجے پر پہنچا کہ ان میں سے کسی کو بھی پسپا کرنے کے لیے پیش قدمی کی پالیسی اختیار کرنا صریحاً ناقابل عمل ہوگا. لہٰذا اس نے یہی مناسب سمجھا کہ ان میں سے جو جہاں ہے اسے وہیں مصروف رہنے دے اور انہیں آپس میں متحد نہ ہونے دے تاکہ وہ پنجاب پر تسلط کے لیے کوئی نیا منصوبہ بنا سکے. اس سلسلے میں شیرشاہ سوری بڑا محتاط تھا. نہ وہ ہمایوں کا تعاقب کرتے ہوئے سندھ میں دست درازی کرنا چاہتا تھا, کیونکہ اس طرح شیرشاہ سوری کی اس دست درازی سے سندھ کے ارغون فرمانروا خوفزدہ ہو جاتے اور وہ شیرشاہ سوری کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی سے اتحاد کر لیتے. اسی موقع پر سندھ کے ارغون حکمران خاص راجپوتانہ اور گجرات کے حکمرانوں سے اتحاد کر سکتے تھے, جبکہ راجپوتانہ اور گجرات کے حکمران پہلے ہی شیرشاہ سوری سے بدظن تھے اور سندھ کے ارغونوں کا ان کے ساتھ اتحاد شیرشاہ سوری کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا, کیونکہ یہ دونوں علاقے سندھ سے ملحق تھے. اسی طرح کامران اور مرزا حیدر بھی بآسانی پشاور کی گھاٹی میں اپنی متحدہ فوج کو لا سکتے تھے. اس کے علاوہ قندھار چونکہ مرزا کامران کے ماتحت تھا, لہٰذا سندھ کے ارغون حکمران قندھار پہنچ کر مرزا کامران سے بھی شیرشاہ سوری کے خلاف ساز باز کر سکتے تھے. لہٰذا وقت اور حالات کا یہی تقاضا تھا کہ شیرشاہ دریائے سندھ کے اس جانب 3 محاذوں پر غنیم کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیاری کرے اور اس جانب بلوچ اور پٹھانوں کو رضامندی سے تابع کر کے سیاسی اور حربی مفاد حاصل کرے. شیرشاہ سوری کو یہ بھی خطرہ تھا کہ مرزا حیدر بیگ ممکن ہے کشمیر سے نکل کر پنجاب کے میدانوں میں داخل ہو اور اس کے لیے ایک نیا محاذ کھول دے. چنانچہ اس کی روک تھام بھی ضروری تھی اور اس کے لیے اس نے نمک کے پہاڑوں کے درمیان اپنی خاصی بڑی قوت کو رکھنا ضروری سمجھا تاکہ مرزا حیدر کسی بھی وقت شیرشاہ سوری کے لیے مصیبت کھڑی نہ کر سکے. ملتان میں قیام کے دوران شیرشاہ سوری ابھی انہی خیالات میں غلطاں پیچاں تھا کہ اسے ایک انتہائی بری خبر ملتان میں ملی, اور وہ یہ تھی کہ خضر خان جسے شیرشاہ سوری نے بنگال میں حاکم مقرر کیا تھا, اس نے بنگال کے سابق حکمران سلطان محمود کی لڑکی سے شادی کر لی تھی. اس خبر سے شیرشاہ سوری ایک طرح سے بوکھلا گیا اور اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں سلطان محمود کی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد خضر خان شیرشاہ سوری کا ساتھ چھوڑ کر بنگال کے سابق حکمران سلطان محمود کے ساتھ نہ مل جائے اور اس طرح بنگال میں پھر اس کے لیے مصیبتیں اٹھ کھڑی ہوں. ان حالات میں شیرشاہ سوری نے فوراً ملتان سے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور وہ لاہور آن خیمہ زن ہوا. لاہور پہنچ کر شیرشاہ سوری نے جو پہلا کام سر انجام دیا تھا وہ گرینڈ ٹرنک شاہراہ کی تعمیر کا کام تھا. اٹک سے دہلی تک اس نے بہترین شاہراہ تعمیر کرنے کا حکم دیا. ساتھ ہی ساتھ اس نے لاہور سے ملتان تک بھی ایک ویسی ہی سڑک تعمیر کرنے کا حکم دے دیا جو ملتان سے لاہور کی طرف آئے اور گرینڈ ٹرنک شاہراہ سے آن ملے.
یہ پہلا کام سر انجام دینے کے بعد شیر شاہ سوری نے کشمیر کی طرف توجہ دی، کیونکہ کشمیر میں مرزا حیدر بیگ شیر شاہ سوری کے بنگال کی طرف جانے کے بعد اس کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا تھا، اور بنگال کی طرف جانے سے پہلے شیر شاہ سوری کم از کم پنجاب میں اپنی پوزیشن کو نہایت مستحکم اور ناقابل تسخیر بنا دینا چاہتا تھا۔ گو شیر شاہ سوری کو پنجاب کے سلسلے میں کابل کی طرف سے کامران، سندھ کی طرف سے ہمایوں سے بھی خطرہ تھا، لیکن کشمیر کی طرف سے وہ زیادہ خطرہ محسوس کرتا تھا، اس لیے کہ کابل کی طرف سے گومل، مومن اور خیبر دروں کو بند کرنے کے بعد کامران کے حملوں سے نجات مل سکتی تھی، مگر یہ نسخہ کشمیر کے متعلق کارگر ثابت نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ کشمیر کے جنوب مغربی پہاڑی ڈھلانوں میں رہنے والی اقوام غیر افغانی تھیں، جن میں زیادہ تر جنجوا، گگر، جاٹ اور گجر وغیرہ تھے، جن کے ساتھ شیر شاہ سوری کے تعلقات برادرانہ نہ تھے۔ اس کے علاوہ کشمیر سے ہندوستان اور پنجاب آنے کے لیے تقریباً 26 مختلف راستے ہیں۔ ان سب راستوں کی دیکھ بھال کرنا اتنا آسان نہ تھا جتنا گومل، مومن، خیبر دروں کی حفاظت کرنا تھا، لہٰذا کابل اور سندھ کی نسبت پنجاب کے لیے شیر شاہ سوری کشمیر کی طرف سے مرزا حیدر کی صورت میں زیادہ خطرات محسوس کرتا تھا، لہٰذا سب سے پہلے شیر شاہ سوری نے حیدر بیگ کی طرف سے ہی پنجاب کے دفاع کے لیے قدم اٹھایا۔ کشمیر کی طرف سے کسی ممکنہ حملے کی روک تھام کے لیے شیر شاہ سوری نے سب سے پہلے نمک کے کوہستانی سلسلے پر قبضہ کرنے کی ٹھانی۔ نمک کا کوہستانی سلسلہ وہی ہے جو جہلم، شاہپور، میاں والی ضلعوں کے شمال میں وقوع پذیر ہے۔ نمک کے اس کوہستانی سلسلے میں بہت سی اقوام آباد تھی جو کشمیر کی طرف سے حملہ آور ہونے والوں کا ساتھ دے کر شیر شاہ سوری کے لیے مصائب کھڑے کر سکتی تھیں، لہٰذا کشمیر کی طرف سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے پہلے شیر شاہ سوری نے نمک کے کوہستانی سلسلے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دہلی میں مسلم حکومت کے آغاز ہی سے نمک کا کوہستانی سلسلہ انڈو آرین قوم مثلاً جاٹ، گجر بھائی، کھوکھر لوگوں کے لیے جن کو مغربی پنجاب کے میدانوں سے مسلم حملہ آوروں نے نکال دیا تھا، ان کے لیے پناہ لینے کا مقام بن گیا تھا۔ نمک کے کوہستانی سلسلوں کا علاقہ حقیقت میں ایک پرشورش نیم مسلط حکومت تھی جس کی جانب دہلی کی سرکار کوئی توجہ نہ کرتی تھی۔ اس سلسلے میں جو کھوکھر آباد تھے، پہلے تو وہ خوشاب کے اس پار دریائے سندھ کے کنارے آباد تھے اور ان کا شمار قدیم کھشتریوں میں ہوتا تھا۔ یہ اپنا نسلی رشتہ نمک کے پہاڑوں کے روایتی اور مشہور ہیرو رائے سال سے بھی جوڑتے تھے۔ بعد کو ان کھوکھروں کی ایک شاخ راجپوتانہ چلی گئی اور وہاں پہنچ کر ناگور میں آباد ہو گئی۔ یہاں سے اس نے کھوروں اور دیگر راجپوتی قبائل سے رشتہ ازدواج قائم کیے اور اپنی طاقت کو مزید مستحکم کیا۔ انہی کھوکھروں کی دوسری شاخ جو نمک کے کوہستانی سلسلوں میں رہ گئی تھی جنجوا کہلاتی تھی۔ یہ جنجوا مشرق کی طرف بڑھے اور گکھروں کے علاقے جو کہ نمک کے پہاڑ کے علاقے کے اصلی مالک تھے، وہاں پر آباد تمام دیگر قبائل پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ کچھ راجپوت قبائل کی طرح گکھر بھی غالباً مشہور یوچی اور سیتھن قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان کے الگ تھلگ پہاڑیوں میں رہنے کی وجہ سے ان میں برہمنی تہذیب و تمدن کی تبلیغ نہ ہونے پائی تھی، اس لیے ان میں قدیمی نامانوس وحشیانہ پن، عجیب رسم و رواج اور جنگجو خصلت جیسی کی تیسی رہ گئی تھی، اس لیے یہ دیگر ہندوستانی قبائل سے بچھڑے ہی رہے۔ 13ویں صدی سے آگے اس خطے میں جنجوؤں اور گکھروں کے درمیان ہولناک جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان لڑائیوں کا مقصد اس خطے میں اپنا اقتدار اور غلبہ جمانا۔ گاہ بگاہ دہلی کے سلاطین بھی اس خطے میں اپنی فوجیں بھیج دیتے تھے، لیکن ان کا منشا یہ نہ تھا کہ وہ اس علاقے کو زیر کر کے مستقل طور پر دہلی کی سلطنت میں ملا لیں، بلکہ وہ اس طرح اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ جب ان علاقوں میں سیاسی انقلاب ہوتے تھے تب وہ وہاں سے دست اندازی کرتے تھے اور شکست خوردہ فریق کی امداد کر کے وہاں کے حکمران کو تخت سے ہٹا دیتے تھے۔ بابر کے ہندوستان میں آنے کے وقت بھی جنجوا اور گکھر لوگ باہمی لڑائیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ بابر نے پہلے گکھروں کے خلاف جنجوؤں کی مدد کی، لیکن جب گکھر سردار رائے سارنگ مستقل طور پر مغلوں کا وفادار اور معاون بن گیا تو بابر نے اپنی پالیسی بدل دی۔ اس وقت سے رائے سارنگ مغلوں کا وفادار تھا۔ شیر شاہ سوری کے وقت تک گکھر ایک طرح سے مغلوں ہی کے حق میں تھے، لہٰذا شیر شاہ سوری نے اپنے حق میں سیاسی رائے کو کرنے کے لیے گکھروں کے مقابلے میں جنجوؤں کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ فن حرب کے نقطہ نظر سے بھی نمک کے کوہستانی سلسلوں کی اہمیت اتنی زیادہ رہی ہے کہ یونانی، یوچی، غزنی اور غاری حملہ آوروں سے لے کر بابر اور شیر شاہ تک کوئی بھی حکمران ان کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ شمال مغرب سے آنے والا کوئی بھی حملہ آور اس پہاڑی علاقے سے اپنی فوج
दफ्फतन पंजाब के बीचों बीच इस तरह ला सकता है कि फौज की नकलो हरकत का किसी को गुमान भी ना हो। चुनाचे शेर शाह सूरी ने पंजाब को महफूज करने के लिए पहले इन्हीं कोहिस्तानी सिलसिलों की तरफ तवज्जो दी। अपने लश्कर के साथ शेर शाह सूरी ने लाहौर से पेशकदमी की और कोहिस्तान नमक की तरफ बढ़ा। कोहिस्तान नमक से कुछ फासले पर अपने लश्कर के साथ उसने पड़ाव किया। फिर उसने गख्खर सरदारों की तरफ कासिद भिजवाए और उन्हें अपने पास तलब कर लिया। गख्खर सरदार बड़े सरकश, बड़े जंगजू, बड़े दलेर और तवाना थे। उन्होंने शेर शाह सूरी की खिदमत में हाजिर होने से इनकार कर दिया और जो कासिद शेर शाह सूरी ने उन्हें बुलाने के लिए रवाना किए थे, उनके हाथ गख्खरों ने चंद तीर और 2 शेर के बच्चे भेज दिए।